جانتے ہیں جو لوگ حرام کھا رہے ہیں وہ کیسے بہانہ بنا کر کے حرام کھا رہے ہیں؟ آپ کو سنا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں ہندوستان میں سود کھانا جائز ہے. کیوں بھائی ہندوستان میں سود کھانا جائز کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں دارالحرب ہے، یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. لیکن جو آدمی بات بنا رہا ہے، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے ہندوستان میں سود کھانا جائز ہے، اس سے پوچھئے کہ سود کھانا تو جائز ہے، تم کہتے ہو فرض واجب نہیں ہے، لیکن جو ملک مسلمانوں کا نہیں دارالحرب ہے جہاں سود کھانا جائز ہے، اس ملک کو چھوڑنا فرض ہے. تم اس ملک میں کیوں ہو؟ اس کو چھوڑ کر کے تم بھاگ کیوں نہیں رہے؟ ملک میں رہیں گے، فرض کو چھوڑیں گے، لیکن لوٹ کر کے لانا ہے، کوٹ کر کے کھانا ہے، تو منطق سے مسئلہ بگاڑیں گے کہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، دارالحرب ہے، سود کھانا جائز ہے. تو مسلمان جب دارالحرب میں ہے، سود کھانا جائز ہے، تو ملک کو چھوڑنا بھی تو فرض ہے. ملک کو چھوڑ کیوں نہیں رہا؟ سمجھ جائے شیطان ہے، شیطان کا نمائندہ ہے، وہ خود تباہ ہے، آپ کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. لکھنؤ میں کمیٹی مسلمانوں کی بیٹھی اور فیصلہ لیا کہ مسلمان ترقی سے پیچھے کیوں ہے. ان ظالموں نے فیصلے پر کیا کہا وہ سن کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ قیامت آ چکی ہے، قیامت آنے والی نہیں ہے. ان ظالموں نے فیصلہ لیا کہ مسلمان ترقی سے اس لیے پیچھے ہیں کہ مسلمان سود کو کھاتے اور کماتے نہیں ہیں. مسلمانوں نے سود کو چھوڑ دیا ہے. جس دن سے مسلمان سود کھانے اور کمانے لگیں گے اسی روز سے ترقی شروع ہو جائے گی. یاد رکھیے قرآن نے سود کو حرام کہا، رسول اللہ نے اعلان جنگ کہا. اس سود سے آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی. دنیا کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. جو آدمی حرام کما رہا ہے اور چندہ دے رہا ہے حرام، صدقہ خیرات کر رہا ہے حرام، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پاک کپڑے کو خون سے دھو رہا ہے. وہ کپڑا اور تو ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہو سکتا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. یہ مرگیا کے لوگ ماشاءاللہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، ترکاری بھی اگجاتے ہیں. بیگن کی باڑی میں بیگن کی کھیتی ہو رہی ہے. ایک منطقی چور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کمبل اوڑھ کر کے بھیس بدل کر کے باڑی میں پہنچ جاتا ہے اور باڑی سے کہتا باڑی رے باڑی، تجھ سے پوچھے تلالت دھاری 2-4 بیگن لے لوں؟ تو پھر باڑی ہی کی طرف سے اپنی آواز بنا کر کے کہتا ہاں 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 لے 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 لے. بورا بھر کر کے نکل جاتا ہے. کٹیہار میں روزانہ بیچ رہا ہے. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. ایک دن پہرے پر باڑی کا مالک بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بھائی بیگن ایک ایک کر کے غائب کیسے ہو رہا ہے. بیٹھا ہوا تھا، دیکھا منطقی چور آیا، منطق سے چوری کرنے کے لیے اجازت لے رہا ہے کہ گھر میں کسی کی چیز لینی ہے تو اجازت لے لو، اجازت مل گئی تو تمہارے لیے حلال. اتنا بڑا منطقی تھا، اتنا بڑا ہوشیار تھا. جب اس نے کہا کہ باڑی رے باڑی 2-4 بیگن لے لوں، ادھر سے جواب آیا کہ لے لو لے لو. انہوں نے کیا کیا، کمر میں رسا لگایا اور اس رسے سے باندھا جو کنویں کا رسا تھا اور لے جا کر کے نیچے 2-4 ڈبکی لگا کر کے کہتا کنواں رے کنواں کنواں 2-4 گوتے لگا دوں؟ کہاں، لگا لے لگا لے. اب جب وہ پانی پینے لگا تو اس کو باپ سے بھیٹ ہو گئی کہ چوری کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. جو سسر سے نہیں ملا، جو خدا سے نہیں ملا، سسر سے لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.